حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ملک شام میں ایک یہودی ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ جب ہفتے کے دن اس نے تورات کھولی تو 4 مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پایا۔ جب اللہ کے نبی کا نام مبارک دیکھا تو اس نے اس جگہ کو پھاڑ کر جلا دیا۔ جب 6 دن کے بعد دوبارہ ہفتے کا دن آیا تو پھر اس نے تورات تلاوت کرنے کے لیے کھولی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک 8 جگہ پر موجود تھا۔ اس نے 8 مقامات سے محمد رسول اللہ کے نام کو اخذ کیا اور اس کو جلا دیا۔ پھر تیسرے ہفتے جب اس نے تورات کو تلاوت کے لیے کھولا تو اس تورات میں نبی محمد رسول اللہ کا نام 12 مقامات پر موجود تھا۔ اس یہودی نے ان ناموں کو لیا اور جلا دیا۔ اب جب اس نے یہ سوچا کہ پہلی مرتبہ 4 مقامات پر محمد رسول اللہ کا نام، دوبارہ میں نے جب تورات کو پڑھا تو 8 مقامات پر محمد رسول اللہ کا نام، جب میں نے تیسری مرتبہ تورات کو پڑھا تو 12 جگہ پر اللہ کے نبی کا نام موجود ہے، تو دل کے اندر وسوسہ اور خیال یہ آیا کہ اگر میں مسلسل اسی طرح تورات پڑھتا رہا تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ساری کی ساری تورات محمد رسول اللہ کے نام سے پر ہو جائے گی، بھر جائے گی۔ اسی کشمکش میں اس نے اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں سے محمد رسول اللہ کا پوچھا کہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ تو وہ ساتھی بھی مکار تھے، شاطر تھے، کہنے لگے وہ تو ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ وہ جھوٹا شخص ہے، اس کا تمہیں کیا واسطہ، ان سے تمہارا کیا لین دین؟ تو وہ کہنے لگا میں اس شخص سے، اس ہستی سے ملے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس کے دیدار کا مشتاق ہوں، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ اس یہودی کے اصرار پر ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ اب وہ شخص سواری پر سوار منزل بمنزل طویل مسافت کے بعد محمد رسول اللہ کے شہر مدینہ المنورہ کے قریب پہنچا۔ ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوا تھا کہ سامنے سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے دکھائی دیے۔ سلمان فارسی انتہائی خوبصورت شکل و شباہت، تو اس یہودی نے سمجھا شاید کہ محمد رسول اللہ مجھے یہیں مل گئے، تو پوچھا کہ آپ محمد؟ تو وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ اجنبی معلوم ہوتا ہے پوچھنے والا، حالانکہ محمد رسول اللہ تو 3 دن سے اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، اور صاحب جو سوال ہیں وہ شخص مسجد نبی میں آئے اور آ کر سلام کیا، السلام علیکم یا محمد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب یہ سنا اور کہنے لگے کہ اجنبی معلوم ہوتا ہے پوچھنے والا، حالانکہ محمد رسول اللہ تو 3 دن سے اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، اور صاحب جو سوال ہیں وہ شخص مسجد نبی میں آئے اور آ کر سلام کیا، السلام علیکم یا محمد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب یہ سنا تو غم سے نڈھال پہلے ہی موجود تھے، غم کی تصویر بن گئے اور زیادہ پریشان ہوئے، شاید کہ آنے والا شخص اجنبی ہے۔ تو انہوں نے جب سوال کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ وہ دنیا سے رحلت فرمائے ہوئے ان کو 3 دن گزر چکے ہیں اور انہی کے غم ہم کھا رہے ہیں، انہی کی جدائی میں ہم پریشان ہیں، یہ سننا تھا۔ تو اس یہودی نے کہا تم میں علی کون ہے؟ صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملوایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ مجھے محمد رسول اللہ کی جو شکل و شباہت ہے اس کا کوئی عکس بتائیں، اس کا حال سنائیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی شکل و شباہت کی عکاسی کی کہ آنکھیں تھیں ایسی کہ جس میں سرما لگا ہوا، سرمے کی آنکھیں، پیشانی تھی کشادہ اور داڑھی مبارک تھی بھری ہوئی، اور سینے سے ناف تک ایک بالوں کا خط تھا، اور چلتے تھے اس طرح جیسے انسان بلندی سے پستی کی طرف آ رہا ہو۔ جب یہ باتیں سنائی تو وہ یہودی کہنے لگا یقیناً بلا شبہ محمد رسول اللہ کی یہی تعریف، یہی صفات میں نے تورات میں پڑھی ہے۔ اب اس کے بعد اس یہودی نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی لباس، اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی کو اپنے گھر بھیج دیا۔ جب وہ گھر گئے دستک دی، اے فخر الاولیاء، اے امام الانبیاء کے دروازے، ابھی دستک دی تو اندر سے حسن اور حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔
ان کے رونے کی آواز تھی تو تھوڑی دیر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہے جو ان یتیموں کے دروازے پر آیا ہے؟ تو جواب ملا کہ میں سلمان ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا ہے کہ محمد رسول اللہ کا جبہ وہ مجھے عنایت فرمایا جائے۔ تو پوچھا کون اس کو پہنے گا؟ تو سارا واقعہ سنایا، سارا قصہ سنایا۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہ جبہ عطا فرمایا۔ جب جبہ صحابہ کرام نے دیکھا تو سب نے اس کا بوسہ لیا۔ اس شخص نے بھی، وہ جو یہودی شام سے آیا ہوا تھا، اس نے بھی اس کا بوسہ لیا۔ اب بوسہ لینے کے بعد محمد رسول اللہ کی قبر مبارک پر وہ آئے اور آ کر اللہ کو گواہ بنا کر کہا، اے اللہ، تجھے میں حاضر جان کر کہتا ہوں کہ میں اس شخصیت سے بڑا متاثر ہوں اور میں اس پر ایمان لایا، تو گواہ ہو جا۔ اور میں نے سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ اس شخص کے یہ کلمات کہنے تھے، اور ساتھ اس نے یہ کہا کہ اے اللہ، اگر میری یہ ایمان لانا قبول ہے، اگر میرا یہ ایمان لانا قبول ہے تو میری جان ابھی پرواز ہو جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرا ایمان قبول ہے۔ تو فوراً سے وہ یہودی گرا اور وہیں جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اللہ کو جان پیاری ہو گئی اور وہیں پر ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا۔ اس پر کہنے والوں نے کہا، رحم اللہ تعالی وحشرنا فی زمرۃ الصالحین وما علینا الا البلاغ المبین۔